کبھی سوچا ہے کہ تالاب میں بننے والی ایک لہر کی حرکت کی پیشنگوئی کیسے کی جا سکتی ہے، یا گرمی ایک گرم کپ سے ٹھنڈے ماحول میں کیسے پھیلتی ہے؟ ان سب کے پیچھے دراصل ایک ہی زبان کام کرتی ہے، ریاضی کی زبان۔ تو چلیں غوطہ لگاتے ہیں سیکنڈ آرڈر پی ڈیز کی دنیا میں۔ یہ وہ زبان ہے جو کائنات کی حرکت کو بیان کرتی ہے، اور آج ہم اسی زبان کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، کائنات میں کوئی بھی چیز بے ترتیب حرکت نہیں کرتی۔ پانی کی لہروں سے لے کر حرارت کے بہاؤ تک سب کچھ ایک پیٹرن، ایک اصول پر چلتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو ریاضی میں لکھیں کیسے؟ تو اس چیلنج کا جواب ہے پارشل ڈفرینشل ایکویشنز، یعنی پی ڈی ایز۔ اب انہیں کوئی پیچیدہ ریاضی سمجھنے کے بجائے یوں سمجھیں کہ یہ قدرت کی زبان ہے، یا وہ ترکیب جس پر قدرت عمل کرتی ہے۔ یہ مساواتیں آپ کو سیدھا فائنل رزلٹ نہیں دیتی، نہیں، بلکہ یہ وہ اصول بتاتی ہیں جن کے تحت کوئی بھی چیز وقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ قدم بقدم تبدیل ہوتی ہے۔ سمجھیں کہ یہ تبدیلی کی کہانی کا ہر ایک صفحہ لکھتی ہیں۔ سیکنڈ آرڈر پارشل ڈفرینشل ایکویشن، ہاں مانتا ہوں سننے میں کافی خوفناک لگتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ تو چلیں اس نام کو کھولتے ہیں اور اس کے ہر حصے کو آسان ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ رہا پورا نام۔ دیکھنے میں مشکل لگتا ہے نا، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہم سیدھا نہیں بلکہ الٹا چلیں گے، یعنی ایکویشن سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈفرینشل ایکویشن، اس کا تعلق صرف اور صرف تبدیلی سے ہے۔ یہ کسی چیز کی موجودہ حالت نہیں بتاتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جیسے رفتار فاصلے کی تبدیلی کی شرح ہے، اور اسراء یعنی ایکسلریشن رفتار کی تبدیلی کی شرح ہے۔ یہ مساواتیں اسی حرکت کو پکڑتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں پارشل پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی صرف ایک چیز پر منحصر نہیں ہے۔ دھات کی ایک گرم سلاخ کو ہی لے لیں، اس کا درجہ حرارت صرف وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا، بلکہ سلاخ کے مختلف حصوں پر ایک ہی وقت میں مختلف ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تبدیلی وقت اور جگہ دونوں پر منحصر ہے۔ تو دونوں میں اصل فرق کیا ہے؟ یہ سلائیڈ اسے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک عام ڈفرینشل ایکویشن ایک ہی سمت میں تبدیلی کو دیکھتی ہے، جیسے کار کی رفتار جو صرف وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ لیکن ایک پارشل ڈفرینشل ایکویشن کئی سمتوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے، جیسے پانی کی لہر جو وقت کے ساتھ بھی بدلتی ہے اور تالاب میں اپنی جگہ کے لحاظ سے بھی۔ اور آخر میں سیکنڈ آرڈر، یہ ہمیں تبدیلی کے بارے میں اور گہرائی میں بتاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی چیز کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، یعنی اس کی رفتار کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی تبدیلی کی شرح خود کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، یعنی اسراء۔ یہ ہمیں تبدیلی کے خم اور اس کی پیچیدگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو اب جب کہ یہ مشکل سا نام سمجھ آ گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ مساواتیں فزکس میں کن تین الگ الگ ذائقوں میں آتی ہیں۔ یہ تین قسمیں قدرت کے تین بالکل مختلف رویوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک لہر کی طرح سفر کرتی ہے، دوسری وقت کے ساتھ ہموار ہو جاتی ہے، اور تیسری ایک مستحکم ٹھہری ہوئی حالت کو بیان کرتی ہے۔ چلیں ہر ایک کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہائپربولک مساواتیں معلومات کے سفر کو بیان کرتی ہیں، جیسے گٹار کی تار کو چھیڑنے سے پیدا ہونے والی آواز کی لہر، یعنی لہر کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کی ایک یادداشت ہوتی ہے۔ پیرابولک مساواتیں ان چیزوں کے بارے میں ہیں جہاں فرق وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں سیاہی کا ایک قطرہ گرایا جائے تو وہ لہر کی طرح سفر نہیں کرتا، بلکہ وہ پھیل کر ہموار ہو جاتا ہے اور آخرکار ہر جگہ ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایلپٹک مساواتیں، ان کو وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف آخری مستحکم حالت کو بیان کرتی ہیں جب تمام قوتیں توازن میں آ جاتی ہیں اور ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے، جیسے صابن کا بلبلہ اپنی حتمی بالکل ٹھہری ہوئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہی مساواتیں لہروں سے لے کر راکٹ سائنس تک ہماری پوری ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں۔ ذرا سوچئے، موسم کی پیش گوئی سے لے کر کمپیوٹر گرافکس تک، ہوائی جہازوں کے ڈیزائن سے لے کر MRI مشینوں تک، یہاں تک کہ مالیاتی ماڈلنگ اور کوانٹم میکینکس میں بھی یہی مساواتیں ہماری دنیا کو تشکیل دے رہی ہیں۔
اگلی بار جب کسی اینیمیٹڈ فلم میں حقیقت پسندانہ پانی کی لہریں دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ صرف فنکاری نہیں ہے، یہ خالص فزکس ہے جس کا ہر ایک فریم کمپیوٹرز انہی مساواتوں کو حل کر کے بناتے ہیں۔ اور یہ صرف تفریح کی بات نہیں ہے۔ سمندری طوفانوں کے راستے کی پیشن گوئی کرنا ہو یا ہوائی جہاز کے پروں پر ہوا کے بہاؤ کو سمجھنا، ان سب کا انحصار تبدیلی کے انہی پیچیدہ نسخوں کو حل کرنے پر ہے جن سے جانیں اور وسائل بچائے جاتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر ہماری کائنات ان ریاضیاتی اصولوں اور ترکیبوں پر اتنی سختی سے عمل کرتی ہے تو کیا واقعی کچھ بھی بے ترتیب یا قسمت پر ہے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو یہ مساوات ہم سے پوچھتی ہیں۔